عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تاکیف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کی جو آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ جب آپ فوت ہو گئے تو ہم بھی اعتکاف کیا کرتی تھی مسجد میں۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ اعتکاف مسجد میں ہے، اور اعتکاف آخری 10 دنوں میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری سنت ہے، آپ اسے یعنی اعتکاف کو اتنی تاکید کے ساتھ کیا کرتے، اتنے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے کہ جب کبھی رمضان المبارک میں آپ کا اعتکاف چھوٹ جاتا کسی وجہ سے تو آپ وہ والے 10 دنوں کا اعتکاف شوال کے آخری 10 دنوں میں کرتے۔ آپ نے بات سمجھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ کا ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا رمضان المبارک میں، تو آپ نے کیا کیا؟ شوال کے آخری 10 دنوں میں، شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ یعنی آپ اعتکاف کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت اہم سمجھتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے، یعنی اب تک میں نے 2 احادیث آپ کے سامنے رکھی کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، اعتکاف مسجد میں ہے، اور دوسرا جب چھوٹ جاتا تو آپ شوال کے آخری 10 دنوں میں۔ ان 2 روایات سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 2 روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ من حیث المسلم ہمیں اعتکاف کو اہمیت دینی چاہیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے 20ویں روزے کی رات کی مغرب کو آپ مغرب مسجد میں ادا کریں۔ مغرب مسجد میں ادا کر لینے کے بعد آپ مسجد میں ہی رہیں، جب 21واں روزہ آ جائے تو پھر آپ اعتکاف والے حجرے میں داخل ہو جائیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ 20واں روزہ آج 19واں ہے، کل آ جائے گا 20واں۔ جس بندے نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے 20ویں روزے کی مغرب کی نماز وہ مسجد میں ادا کرے گا، اعتکاف کا جو حجرہ ہے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر 21ویں روزے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک یہ تھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 21واں روزہ آتا آپ فجر کی نماز ادا کرتے، تو فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اعتکاف والے حجرے میں داخل ہو جاتے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ آپ نے اگر آپ میں سے کسی نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے، یہ اگر والی شرط نکال دینی چاہیے، ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ گورنمنٹ ملازم ہے، اس کی مجبوری ہے تو وہ تو چاہے وہ نہ بیٹھے، لیکن جو بندہ خود اپنا کاروبار کرتا ہے، ویسے بھی ہم کہتے ہیں یار اپنے کاروبار چ بڑی موج نہ کو پوچھدا ہے تے نہ کسی دی کوئی فورس کردا ہے سانوں، تے نہ کسی دی کوئی گل سنی دی ہے نہ سنائی دی ہے، سنا لئی دی ہے سنی دی نہیں۔ تو جو بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے اس بندے کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے وہ اعتکاف پر بیٹھے، اور جب وہ اعتکاف پر بیٹھے تو آپ 20ویں روزے کی مغرب کی نماز
آپ مسجد میں ادا کریں، حجرہ وغیرہ لگا لیں، اور نماز ادا کر لینے کے بعد آپ 21ویں روزے کا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہو جائے، آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، جب بندہ اعتکاف پر بیٹھا ہوا ہے، گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، والدہ بیمار ہو گئی ہے، یا آپ کوئی اپنی چیز لینے جانا چاہتے ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، آپ کپڑے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نہانے والی جگہ مسجد میں نہیں ہے، آپ گھر جا کر نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ اعتکاف سے اٹھ کر گھر جا سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ آپ صرف اور صرف گھر نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کسی اور جگہ پر بھی جا سکتے ہیں جب آپ کو ناگزیر حالات کا سامنا ہے، آپ کو کوئی مجبوری بن گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، کان لا يدخل البیت الا لحاجۃ اذا کان معتکفا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہ جاتے جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے، ہاں مگر جب آپ کو ضرورت پڑ جاتی، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑ جاتی تو آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے، اعتکاف کی حالت میں ہونے کے باوجود وہ کسی وجہ سے گھر چلے جایا کرتے جو کوئی ضرورت ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ ہاں جیسے یہ ہے نا کہ بندہ اعتکاف چھوڑ کر گھر جا سکتا ہے، یہ بھی مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کے اپنے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، وہ اپنا موبائل فون پاس رکھ لے، اگر ضرورت پڑ گئی ہے اس کو کاروبار میں معاونت کرنے کی تو پھر وہ موبائل بھی استعمال کر سکتا ہے، کال بھی کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے، مجبوری بن گئی ہے۔ اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں بھئی آپ کسی سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اتنا کہہ دیتے ہیں آپ کے پاس ایک کپڑا ہوگا، آپ اس کپڑے کے ساتھ اپنا منہ ڈھانک لیں گے، اور منہ ڈھانکنے کے بعد آپ کسی کو دیکھیں گے بھی نہیں، آپ اتنا منہ ڈھانپ لیں کہ آپ کو بھی کوئی نہ دیکھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کوئی تقوی میں نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی زہد و ورع میں نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی خشوع و خضوع میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے آپ اعتکاف پر ہوتے تو کوئی مجبوری بن جاتی تو آپ گھر تشریف لے جایا کرتے۔ آپ کو مجبوری بن گئی ہے، ہاں آپ دکان پہ نہ جائیں، آپ گھر نہ تشریف لے جائیں، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل پہ کپڑے منگوا سکتے ہیں، کوئی کاروبار پھنس گیا ہے آپ اسے حل کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے آپ موبائل فون پہ۔ ہاں یہ جو گیمیں ہیں، اگر کوئی نوجوان بیٹھا ہے پب جی کا رسیہ ہے، وہ بندہ، وہ نوجوان جب تک پب جی کھیل نہ لے اسے سکون نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ اب وہ اعتکاف پر ہے، وہ یہ چیزیں استعمال نہ کرے، وہ فیس بک استعمال نہ کرے، واٹس ایپ سے گریز کرے، انسٹاگرام سے گریز کرے، اس طرح کی جو اپلیکیشن ہے ان سے گریز کرے، کیونکہ وہ دنیا سے کٹ گیا ہے مجبوری کی حالت میں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں، دیکھیں نا ماشاءاللہ سب کے بیٹے ہوتے ہیں، کھانا گھر سے آ جاتا ہے، افطاری کا، سحری کا، اگر آپ اعتکاف پر ہیں کھانا آ جاتا ہے، آپ کے کپڑے دھلے دلائے آ جاتے ہیں، یہ مسائل تو ویسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی بندے کو کاروبار کے علاوہ اور ان کپڑوں اور کھانے کے علاوہ اور کوئی مسئلہ پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے، اسے چاہیے کہ یہ دنیا سے کٹ جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا سے کٹ کر یہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اجاگر ہوتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اعتکاف پر بیٹھ کر بھی جو غیر ضروری کام ہے وہ کرتا رہے گا، موبائل کا زیادہ استعمال کرے گا، گفتگو میں لگا رہے گا، جو نمازی آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، تو پھر اس کے اعتکاف کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ صرف ضرورت کی حد تک
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ضرورت کی حد تک اعتکاف میں جو کرنے والے کام ہیں وہ کر لیں، باقی ہم سارا وقت اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں۔ آج ہم نے 3-4 باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں۔ قرآن مجید کی آیت ایوان تم عاکفون فی المساجد، کہ آپ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت وہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ دوسری بات یہ آپ کی سنت ہے، اتنا اہتمام کرتے سنت کا کہ اگر یہ سنت رہ جاتی، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف رہ جاتا تو شوال کے 10 دنوں میں، آخری 10 دنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کرتے۔ آگے ہم نے ایک مسئلے کی بات یہ سیکھی ہے، آپ اعتکاف پر ہیں، آپ کو گھر میں کوئی کام پڑ گیا ہے تو آپ ضرورت کے تحت گھر میں جا سکتے ہیں، ادھر ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی